اور دوسرا شہر سے منسلک ہے۔ لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور میں جس نے کہیں نہیں جانا، کسی طویل انتظار میں آنے والوں کو کشادہ دلی سے خوش آمدید اور جانے والوں کو مصنوعی مسکراہٹ اور نم آنکھوں سے خدا حافظ کہنے پر مجبور ہوں۔ ان میں زیادہ تر خواب ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان نیم پکے گھر کے کچے اور نشیبی آنگن کی مٹی سے تجسیم کیے گئے ہیں۔ ایسی پستی کے باوجود آسمان اور خدا سے مسلسل رابطے میں رہا ہوں، جہاں سے کبھی منو سلوا تو نہیں، البتہ وقت بے وقت ہونے والی بارش اسے میرا اور مجھے اس کے ہونے کا پتہ دیتی رہی ہے۔ بارش جو کبھی اپنے رومان کا حصہ نہیں بن سکی کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے محبت اور بارش ایک سی ہوتی ہے۔ پہلی بوندیں تو مہکاتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے کچی چھتیں اور پھٹی ہوئی جیبیں الگ الگ طرح کے آزار پہ مبتلا کر دیتی ہیں۔ کچھ خواب اور خواہشیں ہمارے اندر ہی مر جاتی ہیں، لیکن ہم انہیں کبھی دفناتے نہیں، ان کی یادوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک کوشش میں یہ دل ہے جو شہر خاموشاں اور یہ آنکھیں جو دشت و دریا کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اگر آپ کو میری شاعری میں کوئی امید دکھائی دے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کسی یاد کے سرانے جلتے بجھتے چراغ کی روشنی ہے، اور اگر اشک دکھائی دیں تو جانیے کہ یہ پانی کو باہر کی اور اچھال کر خوابوں کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور میں نے شاعری نہ تو نام و نمود کے لیے کی اور نہ ہی میں کسی مقابلے میں شریک ہوں۔ اگر کتاب میں کوئی شعر میرے اور آپ کے بیچ کوئی ربط قائم کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ شعر اتنا ہی آپ کے لیے ہے جتنا میرے لیے، اور اگر آپ ایسا کوئی شعر نہیں پاتے تو سمجھیے کہ کہیں کہیں زندگی ایسی شکل میں بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ تشریف رکھیں۔